باقی جو وفاق بنائے ہیں وہ قمر جاوید باجوے نے بنائے، دینی مدارس کی قوت توڑنے کے لیے بنائے۔ اس کا مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا۔ پاکستان کی تمام سیکولر قوتیں دینی جماعتوں کے خلاف ہیں، داڑھی کے بھی خلاف ہیں، پگڑی کے بھی خلاف ہیں، اور دین کے نام کے ہی خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام کی دین کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے جی، ملک کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، ملک سیکولر ہونا چاہیے۔ اور آپ نے سنا، میں نے شاید پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا یا نہیں، اب بھول جاتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا الطاف جو غدار بار بیٹھا ہوا، وہ کہتا تھا میری حکومت آ گئی تو میں قادیانیوں کو ایک بڑی مسجد بنا کے دوں گا خدا نخواستہ۔ بلاول زرداری کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں ہندو بھی وزیر اعظم بنے اور عیسائی بھی وزیر اعظم بنے۔ میاں صاحب کہتے ہیں قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ یہ ہے سیکولر طبقہ سارا اکٹھا ہے، یہ آپس میں ایک ہے، ان کی لڑائی صرف دکھاوے کی ہے، عوام کو لوٹنے کے لیے لڑتے ہیں لیکن دین کے سب مخالف۔ اب دینی مدارس کا بل مولانا نے شرط منوائی کہ 26ویں ترمیم اگر کرنی ہے تو میں اس صورت میں حمایت کروں گا کہ دینی مدارس کا بل منظور کرو۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں صرف یہ تھا کہ اس کی رجسٹریشن ہو پراپر اور اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہو۔ وہ بھی 26ویں ترمیم کے ساتھ دینی مدارس کا بل بھی پاس ہو گیا۔ صبح 6 بجے زرداری صاحب کو اٹھا کے دستخط کروائے گئے اور 8 بجے سے پہلے وہ 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں پہنچ گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ انتظار کر رہا تھا، لیکن دینی مدارس والا بل زرداری صاحب نے روک لیا۔ 11-12 دن بعد وہ واپس کر دیا اعتراض لگا کے۔ اب لوگوں نے کہا جی مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کچھ سرکاری مولوی میدان میں اتار دیے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ مولانا کا جو بل ہے اس میں جو رجسٹریشن ہے اور جو سہولتیں مانگی گئی ہمیں یہ چاہیے نہیں، ہمارے پاس تو پہلے ہی ہیں۔ اور ظاہر ہے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے پاس تو سہولتیں ہیں ساری، ہے جی، میں نام نہیں لیتا، سب کے کچھ اپنے بھی تھے۔ اور ایک حرام خور مولوی، وہ ایجنسیوں کا پالتو، وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی امریکہ کی حمایت میں بیٹھتا ہے، کبھی برطانیہ کی، کبھی جرمنی کی، کبھی قادیانیوں کی حمایت میں بیٹھتا ہے، کبھی گستاخ رسول کرسچنوں کی حمایت میں بیٹھتا ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو، میرے باپ کا بھی مدرسہ تھا، میرے دادے کا بھی مدرسہ تھا، میرے نانے کا بھی مدرسہ تھا۔ میں نے ایک بات کہی تھی اس کے جواب میں نے کہا تم نے پریس کانفرنس کر کے مولانا کا بل ریجیکٹ کیا ہے، میں تمہیں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ مولانا کا بل بالآخر حکومت کو مجبوراً منظور کرنا پڑے گا اور تمہارا سب کا منہ کالا ہوگا۔ دینی مدرسوں کے خلاف 5 وفاق، تنظیم المدارس، وفاق المدارس، وفاق السلفیہ، وفاق الشیعہ، منصورہ والوں کا، یہ 5 متفق تھے۔ باقی جو وفاق بنائے ہیں وہ قمر جاوید باجوے نے بنائے، دینی مدارس کی قوت توڑنے کے لیے بنائے۔ اس کا مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا۔ یعنی اب دیکھیں میں بات کرتا ہوں تو غصہ کرتے ہیں، پھر رویت ہلال کمیٹی سے مفتی صاحب کو ہٹوایا، تنظیم المدارس کا اجلاس ہی نہیں ہونے دیا انتخاب والا۔ کوشش یہ تھی کہ مفتی منیب الرحمان کو زیرو کرنا ہے، اس لیے کہ مفتی صاحب نے اس کی بات نہیں مانی، اور پھر 5 نہیں بلکہ 10 وفاق اور بنا دیے، ایک آپ کو دے دیا، ایک آپ کو، سب کو خوش کرنے کے لیے 2-2 3-3 4-4 وفاق، اور وہ خوش ہو گیا جی ہمارا بھی وفاق بن گیا ہے۔ میں نے کہا تمہاری قوت توڑ دی ہے انہوں نے، پارا پارا کر دیا ہے، تم اس پہ خوشی منا رہے ہو، تو یوں کہہ لیں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ بس وفاق ہمارا بھی ہے، ایک آدمی، سنگل آدمی وفاق دے دیا جی۔
بھی چاروں پانچوں مسلکوں کے مدرسے جب موجود ہیں، ان کے وفاق موجود ہیں، تو نئے وفاق کی کیا ضرورت ہے؟ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دینی قوتوں کے، دینی جماعتوں کے، دین کے سب اکٹھے مخالف ہیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور 26ویں ترمیم سینٹ سے بھی پاس ہو گئی، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گئی، اور 10 دن کے اندر اندر صدر واپس کر سکتا تھا، اعتراض لگا کے نہیں کیا. 12ویں دن اس کو خیال آیا کہ یہ مدارس کا بل واپس کرنا ہے. تو جب قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو گیا تو پھر واپس کرنے کا کوئی توق باقی تھا؟ یہ ان کی دین دشمنی ہے. تو میں نے ایک دن کہا تھا، تمہاری ایسی ترمیموں پہ، تمہارے ایسے منصوبوں پہ ہماری طرف سے 1000 لعنت. ہم نہ تمہاری 26ویں ترمیم مانتے ہیں، نہ جو بل مسترد کیا ہے اس کو مانتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے، ڈر یہ ہے، اگر مولانا مدرسوں کے بچے لے کے نکل آئے تو ہماری حکومت تو پہلے ڈگمگا رہی. مولانا کی منت سماجت ابھی بھی کر رہے، اور یہ انہیں منظور کرنا پڑے گا. کہہ دیں انشاءاللہ. وہ سب مدارس کا مسئلہ ہے، ایک مدرسے کا نہیں، کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں، سب مدارس کا مسئلہ. مدارس کی اسناد کو ایم اے کے برابر تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن مذاق اڑاتے ہیں. مدارس کی اسناد کو تسلیم نہیں کرتے. ایک تو ہو گیا یہ. دوسرا، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ سیاست ہے اور یہ دین ہے. کیوں جی؟ جو ہمارے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے نا، مولوی صاحب مسجد میں سیاست کی بات نہ کریں جی. تو کوئی 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کوئی ایک دکھا دیں جس نے صدیق اکبر سے عرض کی ہو، سرکار دین مکمل ہو گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر کے تشریف لے گئے، اب آپ چھوڑیں جنگ کیا کرنی، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی لشکر بھیج رہے ہیں، ادھر بھی بھیج رہے ہیں. کوئی ایک آواز بھی اگر اٹھا دیں، دکھا دیں، تو پھر تو موقف ان کا صحیح ہے جو کہتے ہیں سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر تاریخ اور احادیث اور قرآن آپ کو اور ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جس کو رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، مولا کائنات فرماتے ہیں اسے ہم نے اپنا سیاسی قائد بھی مان لیا. یہ ہے سیاست اسلامیہ. امام ہے ہی قائد، لیکن امام کو دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کا شہری بنا کے رکھنا ہے. امام اگر آگے آ گیا، عوام کی آواز سنی جائے گی. اب اپنے شہباز شریف ایک طیارہ لے کے مصر گیا، فضائیہ کا. مریم نواز چائنا گئی، 70 آدمی ساتھ لے کے گئے. جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجدوں کے بجلی کے بلز، ان کے ٹیکس ختم کر دو، مسجدوں کو ٹیکس تو نہ لگاؤ، تو کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں، ملک قرضوں میں جکڑا ہوا. اور اپنی عیاشیاں، ابھی چند دن پہلے صوبائی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ تھی 78,000 روپیہ، بڑھا کے 4.5 لاکھ کر دی، 700% بڑھائی. سپیکر کی تنخواہ تھی کو 2-2.5 لاکھ روپیہ، بڑھا کے 11 لاکھ کر دی. ڈپٹی سپیکر، سپیکر. لیکن اسی اسمبلی کے ڈرائیور کی تنخواہ 25,000. جو اندر بیٹھے ہوئے ان کی تنخواہیں لاکھوں میں، اور جو باہر ڈیوٹی دے رہا ہے ڈرائیور یا گارڈ، وہ بیچارہ 25,000 میں. میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہمیں پورا کر کے دکھاؤ نا، گھر چلا کے دکھاؤ. عوام اس وقت تک اسی طرح پستی رہے گی جب تک یہاں دور خلافت کا نظام نہیں آتا. آج کی اس کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ ہم عہد کریں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تمام باطل قوتوں سے ٹکرائیں گے، اونچی اونچی. اچھا، میں نے دیکھا لوگ جہاد کے لیے تیار ہیں، حکمران تیار نہیں. حکمران پراپرٹیاں بنا رہے ہیں. اب انہوں نے دھمکی شمکی دی امریکہ نے کہ اگر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی تو ہم جتنے بڑے آ کے امریکہ میں شہریت لے کے بیٹھے ہوئے ان سب کو یہاں سے نکالیں گے.
اب آپ کو پھرتیاں نظر آ رہی ہیں، بڑی مذاکرات بھی شروع ہو گیا اور یہ بھی شروع ہو گیا اور وہ بھی شروع ہو گیا۔ امریکہ ہمارا دوست ہے؟ بولیں تو صحیح یار، سب اونچی بولیں۔ ہمیں حکم بھی یہ ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ وہ بھارت کے میزائل پروگرام پہ اعتراض نہیں کرتا۔ بھارت کے پاس جو لانگ رینج کا میزائل ہے اس کی رینج 5,500 کلومیٹر، پاکستان کے پاس جو بڑا میزائل ہے 2,200 کلومیٹر۔ پاکستان کے میزائل پہ اعتراض کر رہا ہے، بھارت کے میزائل پہ اعتراض نہیں کر رہا، تو ہمارا ہمدرد ہے۔ اور پہلے ان کو رجیم چینج کروا کے ایک گروپ کو لایا، اب دوسرے گروپ کو لانے کے لیے پاکستان کو کھلونا بنایا ہوا۔ یہ آپس میں لڑے، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے لیڈر، یہاں کے بڑے آپس میں لڑے، اور لڑ کے پھر آخر حال شام والا ہو جاتا ہے۔ اور پھر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، فوجی بھاگ گئے۔ شام کے وہ فوجی جو بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے تھے، جب چند باغی گروپ نکلے تو وہ سارے فوجی ملک سے فرار ہو کے عراق چلے گئے۔ کاش کوئی لڑنے والا جرنیل آگے ہوتا، جرنیل بھی بھاگ گیا۔ بشار الاسد بھی طیارہ لے کے گیا کہاں؟ بولیں ذرا اونچی، روس گیا۔ حسینہ واجد بنگلہ دیش سے بھاگی، وہ کہاں گئی؟ انڈیا۔ کوئی مسلمان ملک نہیں تھا ان کو پناہ دینے والا۔ یہ کہتے تو تھے کہ ہم مسلمانوں کے سربراہ ہیں، جس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بدمعاش بے غیرت جن کے ایجنٹ ہوتے ہیں انہی کی گود میں پناہ لیتے ہیں جا کے۔ ان کو اپنے ملک میں یا کسی اسلامی ملک میں پناہ بھی نہیں ملتی۔ تو آج کے اس پروگرام کا میسج یہ ہے کہ ہم غلامان صدیق اکبر اور خادمان امام نورانی انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کی جنگ آخری سانس تک لڑیں گے۔